السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سوال کرو اہل ذکر سے، اہل علم سے، اگر تم نہیں جانتے۔ تو اسی حوالے سے عید المبارک کی آمد ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کیے گئے ہیں، تو میں انشاءاللہ ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال ہے عید اور اس کا پس منظر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت طیبہ کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر یہودی عیسائی اپنے تہوار منایا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو عیدوں کی شکل میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بھی ان دونوں دنوں میں خوشی منایا کریں اور اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اس کا پس منظر یہی تھا۔ اللہ ہم سب کو اس خوشی کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال آیا ہے عید پڑھنے کا طریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر اس کے بعد خطبہ دیا کرتے۔ آپ کی 2 رکعتوں کی ادائیگی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلی رکعت کے اندر قرات سے پہلے 7 تکبیریں، اسی طرح دوسری رکعت کے اندر قرات سے پہلے 5 تکبیریں ادا کرتے، اور باقی نماز ویسے جیسے آپ عمومی پڑھتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید نماز کا طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول طیبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کوئی میٹھی چیز کھاتے، آپ تاک کھجوریں کھایا کرتے۔ 3، 5، 7 دنوں کے متعلق سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر پھر جایا کرتے، اور جس راستے سے اللہ کے نبی اسلام جایا کرتے تھے دوبارہ وہ راستہ نہیں اختیار کرتے تھے، بلکہ اس سے الگ راستہ اختیار کرتے، راستہ تبدیل کر کے آتے۔ اور اسی کے ساتھ ہی بڑی اہم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیرات کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو ہمیں یہ پڑھنی چاہیے۔ سوال آیا ہے کیا عورت عیدگاہ کی طرف جا سکتی ہے، عید نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل، کوئی حرج والی بات نہیں، عورتوں کو جانا چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیدگاہ کی طرف جاؤ چاہے 1-2 عورتیں ایک چادر میں جمع ہو کر کے جائیں، اور ایسے واقعات موجود ہیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض والی عورت جسے ایام حیض کے دن چل رہے ہوں وہ بھی عیدگاہ کی طرف جائے، نماز والی جگہ سے دور رہے اور دوسری جگہ پہ بیٹھ جائے اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور تاکہ میری بہنیں عیدگاہ میں جائیں، اگر حالت حیض میں ہے تو مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔ صدقہ عید الفطر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرض زکات الفطر قبل یصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ الفطر جو تھا، فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی عید الفطر یا نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کر دے گا اس کے لیے اجر ہے، واجب ہے، اور اس کے لیے درجات ہیں، اور جو بعد میں ادا کرے گا وہ عمومی صدقے کا اجر ہے، وہ اصل سنت سے محروم رہ گیا۔ تو اصل سنت کیا ہے کہ جب آپ نے چاند دیکھنا ہے، چاند کے دیکھنے کے بعد سے لے کر عید نماز پڑھنے تک یہ آپ کے پاس یہ ٹائم ہے، تو اس ٹائم کے اندر آپ فطرانہ ادا کریں۔ فطرانہ کتنا ہے، فطرانے کے کتنے پیسے ہیں، کیا مقدار ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام 1 سا گندم کا، جو کا، کھجور کا، کشمش کا اور دیگر اجناس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جس کا 2.5 کلو بنتا ہے۔ تو اس میں
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، اس مسئلے کو میں ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں۔ ہمارے پاکستان میں ایک مسئلہ پایا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم گندم کھانے والے ہیں تو ہم گندم کا ہی نذرانہ دیں گے، تو بھائی پورا رمضان ہم نے کھجوریں بھی کھائی ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی کہ ہماری مالی استطاعت کا ذکر کیا ہے کہ ہم اپنی مالی استطاعت کے مطابق ہم اپنا فطرانہ نکالیں، جیسا کہ گندم کے حساب سے 170 روپے بنتے ہیں، اسی طرح جو کے حساب سے 500 روپے بنتے ہیں، اسی طرح کھجور کو دیکھا جائے اس میں مختلف اقسام ہیں، آپ جتنا طاقت رکھتے ہیں یعنی کہ 700 سے لے کر کے 7000 روپے تک کھجوروں کا فطرانہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح کشمش ہے، وہ بھی کافی مہنگی ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں 250-300 روپے سے سٹارٹ ہے اور 9000 روپے تک اس کا ریٹ ہے، یعنی جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں اس کے مطابق آپ ادا کریں۔ تو یہ استطاعت ہے بیسیکلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ استطاعت کا ذکر کیا ہے اور یہ لفظ زکوٰۃ اس کے اوپر استعمال ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ عید نماز پڑھنے کا صحیح وقت، جی عید نماز پڑھنے کا صحیح وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے حدیث ملتی ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی جو نماز تھی وہ آپ کی عید والی نماز ہوتی تھی، یعنی جو اشراق کی جو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اصل میں آپ کی عید کی نماز ہوا کرتی تھی۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورج نکلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے وقت پر عید پڑھا کرتے تھے۔ تو امت کو چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں۔ بعض لوگ 7 بجے پڑھا رہے ہیں، 7:30 پڑھا رہے ہیں، اور بعض دیہاتوں میں 8 بجے بھی ہو رہی ہے۔ تو اصل سنت یہ ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے اس کے وقت شام سے الگ ہو کر آپ باقی یعنی سورج نکلنے سے 12-14 منٹ بعد آپ نماز عید ادا کریں۔ عید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ سوال اچھا ہے۔ عید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا میدان اس کو پسند کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے میدان کے اندر عید نماز پڑھائی ہے۔ تو اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ کھلے میدانوں کے اندر، گراؤنڈ کے اندر، بڑے بڑے سکولز میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں، یا بڑے ادارے جن کے گراؤنڈ موجود ہوں، ہر علاقے میں ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ بہتر عمل یہی ہے کہ آپ کھلے میدان میں پڑھیں، اور اگر اس طرح کی حالت ہے تو پھر مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال ہے کہ عمومی لوگ عید الفطر پر اپنی بہنوں کو عید بھیجتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ ثقافت ہے۔ تو ایسی ثقافت جو شریعت کے ساتھ نہ ٹکراتی ہو اس کے اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا دینی چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ رشتہ داری جڑی رہے، اس سے محبت بڑھی رہے، تعلق بحال رہے، تو یہ انشاءاللہ یہ بھی اجر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کو عید بھیجا کریں، اور اس سے انشاءاللہ باہمی تعلقات، سوشل تعلقات انسان کے مضبوط ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔